ناظرین، دین اسلام ایک ایسا واحد مذہب ہے جس میں حلال اور حرام کی تمیز سکھائی گئی ہے، جس میں مسلمانوں کو یہ باور کروایا گیا ہے کہ جو چیز حرام ہے اگر وہ کھا لی جائیں تو صرف تباہی ہوگی، جسم کی بھی اور ایمان کی بھی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسی اطلاعات دیں گے جس سے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ دنیا کس جانب جا رہی ہے۔ دوستو، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم ترقی کی نئی منازل طے کر رہے ہیں۔ ہمارا اٹھنا، بیٹھنا، کھانا پینا سب کچھ جدید ترین ہوتا جا رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسی جگہ بھی ہیں جہاں ترقی کا نام و نشان تک نہیں، جہاں اب بھی اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے انسان ہی انسانوں کو کھا رہے ہیں؟ اس حوالے سے ہم آپ سے ایک میڈیا رپورٹ شیئر کرتے ہیں۔ ناظرین، بھارتی ٹریول ولاگر دھیراج مینا نے حال ہی میں انڈونیشیا کے جنگلات میں موجود کورووائی قبیلے کا سفر کیا، جو تاریخی طور پر انسانوں کو کھانے کی روایت کے حوالے سے مشہور رہا ہے۔ دھیراج نے اپنی یہ مہم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کی، جس میں انہوں نے اس قبیلے کی زندگی اور روایات کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے ان کے بارے میں پھیلی ہوئی بہت سی غلط فہمیوں کو دور کیا۔ کورووائی قبیلہ انڈونیشیا کے صوبہ پیپوا کے دور دراز علاقوں میں صدیوں سے الگ تھلگ زندگی گزار رہا ہے۔ یہ قبیلہ شکار، مچھلی پکڑنے اور جنگلی پھلوں اور اپنا گزر بسر کرتا ہے۔ ماضی میں ان کے انسانوں کو کھانے کی روایت نے بیرونی دنیا میں بہت دلچسپی پیدا کی تھی۔ دھیراج نے قبیلے تک پہنچنے کے لیے ایک طویل سفر طے کیا، جس میں ہوائی جہاز کی پرواز، 10 گھنٹے کی کشتی کا سفر اور پھر 4 گھنٹے کا جنگل کا پیدل راستہ شامل تھا۔ دھیراج نے اپنے انسٹاگرام پر لکھا، کورووائی انتہائی دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں اور آج بھی روایتی طرز زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ قبیلہ بلند درختوں پر بنے گھروں میں رہتا ہے اور مرد و عورت الگ الگ گھروں میں مقیم رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ موسمی حالات کی وجہ سے قبیلے کے افراد بہت کم لباس پہنتے ہیں۔ ناظرین، دھیراج نے کورووائی کے افراد سے ماضی میں انسانوں کو کھانے کی روایت کے بارے میں پوچھا۔ ایک بزرگ نے بتایا کہ ان کے والد کے زمانے میں تقریباً 16 سال پہلے تک انسانوں کو کھانا عام تھا، لیکن اب یہ عمل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ روایت زیادہ تر قبیلوں کے درمیان جنگوں کے دوران ہوتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب ایک گروپ دوسرے گروپ کی عورتوں کو اغوا کرتا تھا۔ ایک متنازع سوال کے دوران مینا نے قبیلے کے ایک فرد سے پوچھا کہ انسان کا گوشت کیسا ہوتا ہے۔ بزرگ نے بتایا کہ اس کے والد نے کبھی انسانوں کو کھایا تھا، لیکن اب قبیلہ یہ عمل نہیں کرتا۔ ماضی میں محققین اور تاریخ دانوں نے انسان کے گوشت کے ذائقے کو سؤر یا ویل کے گوشت جیسا بتایا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکنان اور محققین کا کہنا ہے کہ کورووائی قبیلے کی یہ روایت 21ویں صدی کے آغاز میں بیرونی دنیا میں بڑھتے ہوئے رابطے کے بعد ختم ہو چکی تھی، تاہم بعض تحقیقات کے مطابق کچھ کورووائی گروہ اس روایت کو سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے آج بھی برقرار رکھتے ہیں۔ آسٹریلین نیشنل یونیورسٹی کی محقق کرس بیلارڈ نے 2016 میں سڈنی مارننگ ہیرالڈ کو بتایا تھا کہ بہت سے کورووائی گروپ سیاحوں کو خوش کرنے کے لیے انسانی گوشت کھانے کی کہانیاں سناتے ہیں۔ ایک آدم خور قبیلہ۔ دوستو، دنیا میں ایک آدم خور قبیلہ ایسا بھی ہے جو آخری رسومات کے طور پر اپنے قبیلے کے مرنے والے افراد کو دفناتا یا جلاتا نہیں بلکہ کھا لیتا ہے۔ یہ قبیلہ مردہ شخص کا پورا جسم ہڑپ کر جاتا ہے، لیکن انسانی جسم کا ایک حصہ ایسا ہے جو اتنا کڑوا ہے کہ یہ قبیلہ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ 4 لوگ پاپوا نیوگنی کے ضلع اوکاپا میں رہتے ہیں اور 1960 تک مرنے کے بعد ایک دوسرے کو کھاتے تھے، لیکن اسے ایک سنگین فعل کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا اور مانا جاتا تھا کہ کیڑوں کو کھانے سے بہتر ہے مرنے والے کو اپنے قریبی اسے کھا لیں۔ بدقسمتی سے 1950 کی دہائی میں ماہر بشریات شرلی لنڈن بام نے اس قبیلے میں ایک اعصابی بیماری کورو کی تشخیص کی، جس کے 4 قبیلے کی اس رسم اور بیماری کی وبا کے درمیان تعلق قائم کیا۔ ماہر بشریات کے مطابق جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ لاشوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو قبیلہ والوں نے بتایا کہ ہم نے انہیں کھایا، جس کے بعد ہم اس سے نتیجے پر پہنچے کہ اس عمل نے ہی انہیں بیمار کیا۔ دوستو، دراصل کورو ایک لا علاج اور مہلک اعصابی حالت ہے جو جھٹکوں اور اعصابی نظام کو بند کرنے کا باعث بنتی ہے۔
خیال کیا جاتا تھا کہ یہ بیماری قبیلے میں ایک متاثرہ شخص کے دماغ کو کھانے سے منتقل ہوئی ہے۔ شرلی لنڈبام نے انکشاف کیا کہ فور کے لوگ ایک حصے کو چھوڑ کر پورا جسم اور جسم کے تمام اعضاء کھا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک حصہ ایسا تھا جو انہوں نے نہیں کھایا، جو کھانے میں بہت کڑوا تھا۔ جسم کے تمام اعضاء کھا گئے سوائے پتے کے، جسے بہت کڑوا سمجھا جاتا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس قبیلے میں اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے گھر والے آپ کو کھائیں تو آپ وصیت کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے، لیکن ان میں سے چاہتے ہیں کہ انہیں مرنے کے بعد کھا لیا جائے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ کیڑے ہمارے جسم پر کھائیں۔ شرلی لنڈبام نے 1960 اور 1970 کی دہائی میں فور کے لوگوں کا مطالعہ کیا، اور جب انہوں نے معلوم کر لیا کہ کورو آدم خوری کے ذریعے پھیل رہی ہے تو وہ انسانی مردے کھانا بند کروانے میں کامیاب ہو گئیں۔